الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کے کرم سے حمد و نعت ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر حاضری ہوئی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کی آج 26ویں شب ہے۔ ماشاء اللہ۔ رمضان المبارک کی 26 تاریخ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت اور آپ کی جو تحریک ہے وہ ہر خاص و عام اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج چونکہ آپ دامت برکاتہم العالیہ کا شب ولادت ہے تو اس حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی محبت رمضان کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کے اندر جو حضور کا فرمان موجود ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ تمہارے قریب آ گیا۔ خدا عز و جل کی قسم، مسلمانوں پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو ان کے لیے اس مہینے سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو ان کے لیے اس مہینے سے بدتر ہو۔ تو اس مہینے کی آمد پر جو مومن ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں اور جو منافق ہیں وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو رمضان کریم سے جو محبت ہے وہ بڑی ہی نرالی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تشریف لاتا تو امیر اہل سنت کی جو خوشی ہے وہ دیکھنے والی ہوا کرتی تھی، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو جذبات ہوا کرتے تھے وہ کچھ اس طرح ہوا کرتے تھے کہ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امیر اہل سنت کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہے یہ شعر کہ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان ہوتا ہے تو رمضان کی آمد پر ان کے دل کھل اٹھتے ہیں اور ان کے ایمان کو تازگی مل جاتی ہے۔ بہت ہی پرانا واقعہ امیر سنت کے تعارف کے حوالے سے ایک لکھا ہے کہ امیر سنت ایک دفعہ اعتکاف کی سعادت پا رہے تھے تو 29واں روزہ افطار کرنے کے بعد مسجد میں ہی تشریف فرما تھے اور ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اسلامی بھائی آئے اور امیر سنت کے کان میں کہا کہ مبارک ہو، عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے۔
امیر سنت نے یہ الفاظ سننے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمانے لگے افسوس کہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہو گیا اور ہم اس ماہ مبارک کی قدر نہ کر سکے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ ہستی کہ جو پورے رمضان المبارک میں عبادات و ریاضات کرتی رہی اور پورے ماہ رمضان کو ایک اہتمام کے ساتھ گزارا، اور پھر نہ صرف اہتمام کیا بلکہ آخری عشرے میں اعتکاف کی سعادت بھی پائی، لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ عید الفطر کا چاند نظر آ چکا ہے تو آپ غمگین ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے کہ افسوس ہم اس ماہ مبارک کی قدر نہ کر سکے۔ ایک طرف تو وہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کی یہ حالت ہے کہ رمضان المبارک جدا ہو گیا تو وہ غمگین ہو گئے، اور ایک طرف ہماری حالت ہے، ہم کوئی اہتمام نہیں ہے رمضان المبارک کا، کوئی ذکر و اذکار تلاوت کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں رمضان المبارک کے جانے کا غم نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ عید جو ہے، عید یہ خوشی کی ہے، اور ایک مسلمان کو خوش بھی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، تو اس پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ فطری عمل بھی ہے کہ اس طرح کی جو تہوار ہوتے ہیں انسان مسلمان خوش ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہوا تو کچھ نہ کچھ دل پر غم بھی ہونا چاہیے، اور یہ افسوس ہونا چاہیے کہ ماہ مبارک گزر گیا لیکن ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے۔ آمین۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور آپ نے جس انداز سے دین متین، دین اسلام کا کام کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ 40 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر دنیا بھر کے اندر دین متین کا پیغام پہنچانا اور دعوت اسلامی جیسی پیاری تحریک کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دینا، یہ ایک مرد قلندر کا ہی کام ہو سکتا ہے، اور آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اس کام کو کس خوبصورت انداز کے اندر آگے چلایا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مختصر سے عرصے کے اندر اتنا کام ہوا، دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے اندر دین متین کا پیغام پہنچا، اور 160 شعبہ جات میں دعوت اسلامی کا کام چل رہا ہے، اور وہ بھی اتنے مختصر سے حصے کے اندر ہوا، تو یہ یقیناً آپ دامت برکاتہم العالیہ کے اخلاص کی بدولت ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اور بھی کئی تنظیمیں، کئی تحریکیں دنیا بھر میں چل رہی ہیں، لیکن ان کو مختصر عرصے میں، اتنے مختصر عرصے میں عروج نہیں ملا۔ آپ دعوت اسلامی کو دیکھیے کہ مختصر عرصے کے اندر عروج ملا تو صرف اور صرف امیر اہل سنت کی اخلاص کا صدقہ، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس تحریک پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، نظر کرم، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر عنایت سے دعوت اسلامی کا یہ عظیم کام مختصر عرصے کے اندر اتنے ممالک کے اندر پھیلا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے، ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی علم میں، عمر میں مزید برکتیں اور اضافہ عطا فرمائے، اور آپ دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔